بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بڑا احسان ہے کہ اس نے اپنے برگزیدہ بندوں کو مبعوث فرمایا اور ان کے ذریعے بنی آدم کی اصلاح فرمائی۔ اللہ عز و جل کے برگزیدہ بندوں میں سب سے پہلی صف میں انبیاء کرام علیہ السلام کا شمار ہوتا ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی باقی مخلوق پر ترجیح دی اور رشد و ہدایت کے لیے انہیں چنا اور انہیں اللہ تعالیٰ نے شریعت عطا فرمائی۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے گروہ کے آخری سالار خاتم الانبیاء، وجہ تخلیق کائنات، محبوب کبریا، رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو شریعت عطا کی گئی، اس پر عمل پیرا ہونا رہتی دنیا تک ہر بنی نوع انسان کے لیے لازم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت ہی اخروی کامیابی کی کنجی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری وصال کے بعد بنی نوع انسانوں کی رشد و ہدایت کا بیڑا اللہ تعالیٰ کے ان برگزیدہ بندوں نے اٹھایا جنہوں نے اپنی زندگیاں دین اسلام کے لیے وقف کر دیں اور دین اسلام کی ترقی و ترویج کے لیے دن رات کوشاں رہے اور مخلوق خدا کی رشد و ہدایت کا فریضہ انجام دیتے رہے۔ اللہ تعالیٰ کے ان برگزیدہ بندوں میں بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ بھی ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی شریعت مطہرہ پر عمل پیرا ہو کر بسر کی۔ بابا فرید رحمت اللہ علیہ علم ظاہری و باطنی پر کامل عبور رکھتے تھے۔ یہی وجہ ہے شریعت و طریقت کے اصولوں سے بخوبی واقف تھے اور لوگوں کی رہنمائی کا فریضہ وہی انجام دے سکتا ہے جو شریعت و طریقت کے اصولوں سے نہ صرف واقف ہو بلکہ خود بھی ان پر عمل پیرا ہو۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی زندگی شریعت و طریقت کا مثالی نمونہ تھی۔ آپ رحمت اللہ علیہ سے فیض یافتگان کی تعداد ہزاروں میں ہے، جنہوں نے آپ رحمت اللہ علیہ کے بعد آپ رحمت اللہ کے پیغام کو دنیا کے ہر گوشے تک پہنچایا۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی زندگی سے ہم آپ کو ایک واقعہ پیش کر رہے ہیں۔ واقعہ کی طرف بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کریں، یہ آپ کی طرف سے پیار اور محبت اور ہمارے لیے حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ بابا فرید رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک مرتبہ ایک بیوہ عورت حاضر ہوئی اور عرض کیا، میری 3 جوان بیٹیاں ہیں اور مجھے ان کی شادی کرنی ہے، مگر میرے پاس انہیں جہیز میں دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ میں بڑی امید لے کر آپ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ امید ہے آپ رحمت اللہ علیہ مجھے مایوس نہیں لوٹائیں گے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اس عورت کے بارہا اصرار پر کہا، مٹی کا ایک ڈھیلا اٹھا لاؤ۔ وہ عورت مٹی کا ایک ڈھیلا لے کر آ گئی۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے مٹی کا ڈھیلا ہاتھ میں لیا اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر پھونک مار دی۔ وہ مٹی کا ڈھیلا سونے کے ڈھیلے میں بدل گیا۔ وہ عورت آپ رحمت اللہ علیہ کی کرامت دیکھ کر حیران رہ گئی۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، جاؤ ان سے اپنی بیٹیوں کے لیے زیور وغیرہ بناؤ اور ان کی شادی کرو۔ اس عورت نے شکریہ ادا کیا اور ڈھیروں دعائیں دیں۔ اپنے گھر لوٹ گئی۔ گھر جا کر اس عورت نے غسل کیا اور خوشبو وغیرہ لگائی، مٹی کا ڈھیلا لیا اور اس پر سورہ اخلاص پڑھ کر پھونک ماری کہ وہ سونے میں بدل جائے، مگر کچھ نہ ہوا۔
जब वो औरत सैकड़ों मर्तबा सूरह इखलास पढ़कर फूंके मार चुकी और कुछ ना हुआ तो तंग आ गई और आप रहमतुल्लाह की खिदमत में हाजिर हुई और कहा, आप रहमतुल्लाह अलैह ने एक मर्तबा फूंक मारी और मट्टी का ढेला सोने में बदल गया। मैंने कई मर्तबा सूरह इखलास पढ़कर फूंक मारी मगर कुछ भी ना हुआ। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, तेरे मुंह में मौजूद जबान वो आपकी जबान है, तेरे मुंह में मौजूद जो जबान है वो बाबा फरीद की जबान नहीं है। इसलिए जिन लोगों ने मेहनत की होती है फल भी उन लोगों को ही मिलता है। इसलिए बाबा फरीद के मुंह से निकली हुई एक फूंक मट्टी का ढेला सोना बना सकती है, क्योंकि उन्होंने अपनी सारी उम्र अल्लाह की राह में गुजारी होती है। वो औरत वापस चली गई। अल्लाह के नेक बंदों में बड़ी ताकत होती है, उनकी जुबान में बड़ी ताकत होती है। अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो आने पर आपको टाइम से मिल सके। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।